بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه عن ابيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها عن ثمامة بن عبد الله قال كان انس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب وقال انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب واللبن. قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر کے استعمال کرنے کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے معطر تھے. بغیر خوشبو لگائے، بغیر خوشبو استعمال کیے ہوئے آپ کے جسم اطہر سے خوشبو مہکتی تھی. یہ من جانب اللہ. صحابہ اکرام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو مہکتی تھی جو مشک اور عنبر میں بھی وہ خوشبو نہیں. کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر لیتا تو اپنے ہاتھوں میں وہ خوشبو محسوس کرتا. ایسے مبارک نبی، ایسے پاکیزہ نبی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا مشہور واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار قیلولہ کے لیے تشریف لے جاتے. سخت گرمی عرب کی، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرماتے. چمڑے کا بستر ہوتا، گرمی کا موسم، چمڑے کا بستر. آپ سوچیں جسم مبارک سے جو ہے پسینہ نکلتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا رہتا تھا. پیشانیوں پر بھی پسینہ رہتا تھا. پسینہ نکلنا یہ صحت کی علامت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو گرمی کی وجہ سے جسم اطہر سے پسینہ نکل رہا ہے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو فوراً انہوں نے ایک چھوٹی سی شیشی لی اور اس پسینے کو جمع کرنے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس پسینے کو میں اپنے خوشبو میں ملا لیتی جس سے میری خوشبو اطیب الطیب یعنی بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ خوشبو ہو جاتی ہے. تو ایسی بہت سی روایتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، لعاب مبارک سے، پسینے مبارک سے، جسم مبارک سے خوشبو مہکتی تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگانے کا اہتمام فرماتے تھے اور امت کو ترغیب بھی دی کہ عطر لگانے کی بھی ترغیب دی. اور آج جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے عطر پسند تھے. آپ کے پاس گھر کے اندر ایک سکہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکۃ یتطیب منہا، ایک عطر دانی تھی، عطر رکھنے کی جس میں عطر ہوتا تھا مستقل. شمائل میں ہے کہ آپ جو ہے سفر میں بھی ساتھ میں رکھتے تھے، اتنا اہتمام فرماتے تھے. آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آتی تھی. ایک آدمی خاموش بیٹھے منہ میں بدبو شروع ہوتی ہے، ایک آدمی بہت بات کرے تو منہ میں بدبو آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، آپ کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی. لیکن پھر بھی آپ اہتمام کرتے مسواک کرنے کا.
اتنا اہتمام آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں کن کن موقعوں پر آپ نے مسواک کیا، نماز سے پہلے، وضو کے وقت، گھر میں جانے سے پہلے، یہاں تک کہ اتنا کہ سب سے آخری عمل دنیا سے رخصت ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک تھا، وہ امت کو بتانے کے لیے جب اگر انسان کے جسم میں معدے میں گرمی کی وجہ سے اگر منہ میں جو ہے اسمیل آتی ہے تو اس کا اہتمام کرے کہ جب کسی مجلس میں جائے، کسی سے بات کرے، اپنے منہ کا خیال رکھے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے، اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، 4 باتیں سارے نبیوں کی سنت ہیں، اس میں نکاح، مسواک، خوشبو اور حیا، یہ 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت۔ اس میں خوشبو، آپ نے فرمایا حبب الی من دنیاکم 3، آپ کی جو دنیا کی چیزیں ہیں اس میں اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ اس میں ایک چیز الطیب، خوشبو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عود پسند تھا، آپ کو مشک پسند تھا، عنبر پسند تھا، یہ آپ بہت زیادہ اہتمام سے استعمال فرماتے تھے۔ مشک ہے، عود ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت، مشک کہاں سے نکلتا ہے؟ مچھلی کا تھوک ہے، مشک نہیں، مشک جو ہے ہرن کا جو ہے ہرن سے نکلتا ہے، اس کے نافے سے، اور عنبر جو ہے مچھلی کا تھوک ہے، عود جو ہے لکڑی سے بنتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ذہن میں بات آئی، یہاں حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں ہیں جس کا ہدیہ جو ہے کبھی رد نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور حدیث ہے، 3 چیزیں کہہ کر 4 چیزیں بیان فرمائی راوی نے۔ 3 چیزیں تو یہ ہیں کہ ایک ہے تکیہ، دوسرا تیل، اور تیسری چیز خوشبو، اور چوتھی چیز دودھ ہے۔ لیکن اس میں علماء نے لکھا ہے کہ عطر جو ہے کسی کو دیں تو ہدیے کے طور پہ دیں، یا لا کے مسجد میں رکھنا ہے رکھ دیں، خود لگا لیں، کسی کو عطر ہدیے میں دے دیں، یا مسجد میں لا کے رکھ دیں۔ چوتھا کام مت کریں، باٹل کھول کے سب کو نہ لگائیں، ہاں، کیونکہ ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی کا مزاج عبدالصمد قریشی ہے، یعنی ایک عطر کا ایک برانڈ ہے، کسی کا مزاج اجمل ہے، کسی کا، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے۔ تو ایک آدمی کو جب وہ مزاج نہیں جمتا تو الرجی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ عطر منع بھی نہیں کر سکتے، پھر بعد میں گھر جا کے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے، کپڑے بھی دھونے پڑتے ہیں۔ تو ایسا عطر کیا ہے جو تکلیف کا سبب بنے؟ تو ہمیشہ جو ہے عطر پیش کر دینا چاہیے، عطر لگانا نہیں چاہیے۔ لگائیں کسی کو، اس کی مرضی ہے، وہ لے لے، وہ سونگ لے، دیکھ لے، اس کے مزاج کو اگر پسند ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے مزاج کو اگر نہیں ہوتا، لگ جائے، چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، الرجی شروع ہو جاتی ہے، آدمی اس معاملے میں حساس ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم ایک بات یاد آئی، علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کا جو خرچ ہوتا تھا، ان کی تو زندگی سادگی، لیکن سب سے زیادہ مال صحابہ خرچ کسی چیز پر کرتے، وہ خوشبو پر کرتے۔ سب سے زیادہ کس پر کرتے؟ خوشبو پر، کیونکہ خوشبو ملائکہ کی غذا ہے، فرشتوں کی غذا ہے، اور عبادت کے موقع پر فرشتوں کی حضوری کے لیے خوشبو بہت معاون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر عطر لگا رہے، تلاوت سے پہلے، نماز سے پہلے، جب ان موقعوں پر ہم عطر لگائیں گے، فرشتوں کی حضوری ہوتی ہے، ملائکہ کی حضوری۔ کیا مطلب؟ ایک دل جمعی ہوتی ہے، آدمی کا دل لگتا ہے، آدمی یکسو ہوتا ہے عبادت میں، نماز میں، ان چیزوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کب لگانا ہے یہ حدیثوں میں ہے، کہاں لگانا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی پر لگاتے، جسم پر بھی لگاتے، اور کپڑوں پر بھی لگاتے۔ کیسے لگانا ہے اس کا کوئی طریقہ جو ہے نا کیا نہیں ہے، سنت سے کوئی طریقہ نہیں ہے، لگائیں جیسے بھی لگانا ہے، لیکن لگانے میں داڑھی پہ بھی لگا سکتے ہیں، کپڑوں پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور پھر بدن پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور چیز ہے ہمارے ہاں، ایک سنت بہت چھوٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عطر استعمال کرتے تھے، وہاں پر جو ہے خوشبو کی دھونی استعمال فرماتے تھے۔ آپ کے کپڑوں میں، آپ کے داڑھی میں، آپ کے جسم مبارک پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عطر لگاتی تھی، دھونی دیتی تھی۔ تو یہ چیز جو ہے عرب علاقے میں ہم دیکھتے ہیں، مسجد نبوی میں، ان علاقوں میں، یہاں پہ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ چیز چھوٹی ہوئی ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے مسجد میں دھونی شروع کر دیں. امام صاحب سے پوچھ لیں، امام صاحب کا معیار اعلیٰ معیار ہے. ہاں، کون سا عود کون سی دھونی دینا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک دھونی دی گئی تھی، وہ تیسری اس میں اسمیل آ رہی تھی. کسی چیز کی اسمیل کو دور کرنے کے لیے میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کہا دھونی دی گئی. ارے بھائی اس کو بند کرو، پہلے ہی جو اسمیل تھی وہ بہتر تھی. تو گھر میں جو رہی پرانی سرانی لکڑیاں جو ہے نا وہ لا کر نہیں لگانا ہے. ہاں، فحم الابیض فحم الاسود، یعنی آدمی جو ہے نا، میں نے کہا کہ صحابہ کرام جو ہے نا ان کا خرچ اعلیٰ ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عود لگاتے تھے، مشک لگاتے تھے، عنبر لگاتے تھے. آدمی سوچے کہ آدمی خرچ کرے، اس پر لگائے، پھر دیکھیں ہماری طبیعت دلوں کو. اسی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طاب ریحہ زاد عقلہ، جس کی خوشبو عمدہ ہوتی ہے اس کی فہم جو ہے اس کی عقل بہتر ہوتی ہے. اسی لیے اس کا اہتمام ہوتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے. امام مالک، امام ابو حنیفہ، دو امام ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہے. ہاں، مدینے میں ایک عالم آئیں گے، ایک علم والے، ان کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں یہ پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امام مالک کے بارے میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے ان کے سامنے ایک پیشن گوئی دی. لو کان الایمان عند الثریا، ایمان اگر ثریا ستارے پر بھی ہو، ان کی قوم میں ایسے لوگ ہیں وہاں سے بھی لائیں. علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک ابن انس ابن مالک صحابی ہیں جو 93 سن ہجری میں انتقال ہوا، اور 93 سن ہجری میں امام مالک پیدا ہوئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور مدینہ منورہ میں، پورے مدینے میں سب سے امام العلماء مفتی بنے، 21 سال کی عمر تھی ان کی. اور اس زمانے میں مفتی بننا خود سے مفتی بنتے نہیں، پورے مدینے کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ ہمارے امیر ہیں، یہ ہمارے عالم، ہمارے مفتی ہیں. تو حضرت جب گھر سے نکلتے مسجد نبوی درس دینے کے لیے، تو ان کے جو شاگرد ہوتے تھے وہ راستے میں جو ہے دھونی دیتے تھے خوشبو کی، حضرت کے اکرام میں، احترام میں. تو مدینے کی گلیوں میں وہ ہوا خوشبو کی پھیلتی تو لوگ سمجھتے کہ حضرت کا درس شروع ہونے والا ہے، حضرت کا درس شروع ہونے. حدیث کی مجلس میں خوشبو ہوا کرتی تھی. تو یہ چیز ہمارے پاس چھوٹی ہوئی ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ کی ذات بابرکت اتنی معطر، لیکن اس کے باوجود ہمیں ترغیب دی کہ ہم جو ہے کیا کریں، اپنے اندر یعنی خوشبو کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں. جمعہ میں آئیں تو خوشبو لگا کر آئیں. کتنے موقع ہیں، میں آپ کو جمع الوسائل، یہ شمائل کی سب سے بہترین جامع شرح ہے، اس کے پورے اس میں جو ہے نا ترتیب بیان، کہاں کہاں پر لگانا ہے خوشبو، کب کب لگانا ہے، یہ سب اس میں تفصیل سے بیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خوشبو کی برکتیں میں آپ کو سناؤں. آپ کی خوشبو کی برکتیں، جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جڑ گئی، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کو خوشبو سے معطر کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر حدیث کی خدمت میں، ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، ان کی قبر سے زندگی بھر. یہ تو پرانے زمانے کے، ابھی کے زمانے کے حضرت مولانا موسیٰ بازی روحانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں. ان کے بیٹے ہیں سیاٹل میں رہتے، ان پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. یہ ایمان، دیکھیے ایک بڑا عجیب جملہ ہے، ایمان والے کی روح عطر کی شیشی ہے. ایمان والے کی روح عطر کی شیشی ہے. کیا مطلب؟ موت کے وقت جب وہ عطر کی شیشی کھلتی ہے، خوشبو پھوٹتی ہے. اب یہ طے کرنا ہے کہ اس شیشی میں ہم کیا بھریں. بے نمازی، جھوٹ، دھوکہ، گناہ، تکبر، حسد، یہ سب اس شیشی میں بھریں گے تو پھر موت کے وقت وہ شیشی کھلے گی تو بدبو ہوگی. وہ بدبو کس کی بدبو؟ بدعملی کی بدبو. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فرشتے فکیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم. کھل گئی وہ شیشی، کھل گئی موت کے وقت. کفر کی، نفاق کی، شرک کی بدبو آ رہی ہے، اسی وقت سے فرشتے. کتنا بھی آدمی اپنے کو خوشبو سے معطر کرے دنیا میں، اصل خوشبو کیا ہے؟ اعمال کی ہے.
اور جب ایمان والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، قبر سے خوشبو آ رہی تھی. آپ نے اس قبر کو دیکھ کر فرمایا واہ 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 واہ، مومن کی قبر کیا خوشبودار ہے، کیا عمدہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار ظاہر کر دیتے ہیں، اعمال میں خوشبو ہے. قرآن پاک کی تلاوت، مدینہ منورہ میں ایک امام گزرے ہیں، امام نافع رحمت اللہ علیہ. جیسے فقہا میں ائمہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، فقہا میں، محدثین میں ائمہ ہیں، فن قرات میں ائمہ ہیں. امام نافع رحمت اللہ علیہ، قرآن، ان کے دو شاگرد تھے. ایک بات عرض کرو، ان کے دو شاگرد تھے، ان کے دو شاگرد. کیا نام ہے ان کا؟ نہیں، نام پوچھ رہا ہوں. نام ان کا ایک عثمان ہے، ایک عیسیٰ ہے. ایک کا نام عثمان اور ایک کا نام عیسیٰ. عثمان جو تھے بڑے خوبصورت، بڑے گورے، تو ان کے استاد نے ان کو لقب دیا ورش. ان کو لقب کیا دیا؟ ورش. اور جو دوسرے تھے عیسیٰ، یہ ان کے شاگرد تھے، یہ دیکھنے میں قبول صورت نہیں تھے، بالکل سیاہ فام تھے، بالکل سیاہ فام. اور ان کا لقب دیا امام نافع رحمت اللہ علیہ نے قالون. قالون کہتے ہیں بڑی عمدہ قیمتی چیز. اور قالون کے بارے میں آتا ہے، یہ جب پیدا ہوئے تو مادر ذات بہرے پیدا ہوئے، بالکل سنائی نہیں دیتا تھا. قرآن پاک کا معجزہ دیکھیں، سنائی نہیں دیتا تھا اس زمانے. آج کے زمانے میں تو ہیئرنگ مشین ہے، لگا لو سن لو، بالکل سنائی نہیں دیتا تھا ان کو. اور اس زمانے میں ایسی کوئی چیز بھی تھی نہیں. جب ان کی والدہ مکتب میں لے گئی تو مکتب میں جب لے گئے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب سنائی نہیں دے گا تو کیا پڑھیں گے. لیکن عجیب اللہ کی حکمت دیکھیں، امام قالون رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کے ہونٹوں کو دیکھ کر انہوں نے قرآن سیکھا، قرات سیکھا. یہ صرف قرآن پاک کا معجزہ ہے. قرآن پاک کے جو معجزے ہیں اس میں یہ ایک معجزہ ہے، صرف استاد کے لپس کے مومنٹ کو دیکھ کر صرف سیکھا نہیں، قرات میں امام بنے، امام بنے. میں اصل ان کی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب وہ بیٹھتے کسی مجلس میں، کسی یعنی پروگرام میں بیٹھتے، جو ہے نا لوگوں کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پورے مجمع میں حضرت قالون، حضرت امام عیسیٰ ایسے کہ جاذب نظر ہے نا، ایک آدمی نظر لگائے تو ایک پہ نظر ٹکتی ہے، ایک پہ نظر ٹکتی ہے. تو کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، آپ پورے مجمع میں آپ کی شخصیت بالکل پرکشش اور جاذب نظر ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک راز کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے مجھے مصافحہ کر کے معانقہ کیا، بس اللہ پاک نے اس وقت سے وہ کشش میرے اندر ڈال دی. یہ ہے اللہ کی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت امام نافع رحمت اللہ علیہ مدینے کے بہت بڑے امام، قرات میں قرآن پاک جب پڑھتے، جہاں تک آواز جاتی وہاں تک مشک کی خوشبو جاتی، جہاں تک آواز جاتی وہاں تک خوشبو. سوچیں وہ کیا وجہ ہے. خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب میں آ کر میرے منہ کے قریب اپنا منہ کر دیا، بالکل اپنا منہ مبارک میرے منہ کے قریب کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے. بس وہ دن ہے، اس کے بعد سے جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میری آواز جہاں تک خوشبو وہاں تک. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کی روح جو ہے عطر کی شیشی، جب موت کے وقت یہ کھلتی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کی سونگتے ہیں، نماز کی خوشبو، تلاوت کی خوشبو، درود شریف کی خوشبو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ سہارنپور کے تھے، فیض الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا، انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، ان کے کمرے میں اچانک خوشبو آنے لگی. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں جانتا ہوں یہ خوشبو درود شریف کی ہے، جمعہ کا دن آتا تو اہتمام سے یہ درود شریف کا اہتمام کر. تو دوستو یہ چیزیں اللہ ظاہر کر دیتے ہیں، اصل میں ہمیں اس کا یقین ہے نا. حدیث میں ہے جھوٹ کی بدبو پتہ ہے کتنی ہے. ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے فرشتوں میلوں میل دور بھاگتے بدبو سے. تو اعمال صالحہ میں خوشبو، فرشتے سونگ رہے بھائی کل نماز کی خوشبو، تلاوت کی خوشبو، اعمال کی خوشبو، اور اس موقع پر تسلی دے رہے ہیں ارے یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ تو تلاوت کرنے والا ہے. تو یہ حضرت کا جملہ بڑا قیمتی، اس کو ذہن میں رکھیں. مومن کی روح
ایمان والے کی روح عطر کی شیشی ہے، عطر کی موت کے وقت وہ شیشی کھلے گی نا، پھر جو اندر ہوگا اس کی خوشبو یا بدبو ظاہر ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو کیسی ہے پتہ؟ ایک جنتی عورت کا دوپٹہ صرف اس کا اگر ہوا میں لہرا دے پوری دنیا معطر ہو جائے۔ اور جہنم کی بدبو کیسی ہے؟ فرمایا کہ اگر جہنم کا ایک تھوڑا سا حصہ اگر دنیا میں بتا دیا جائے ساری دنیا بدبو سے سڑ کے مر جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ تو ہمیں جو ہے ظاہری اعتبار سے بھی خوشبو کا اہتمام کرنا، اور خاص طور پر اعمال صالحہ جو اصل خوشبو ہیں، تقوی کی خوشبو، طہارت کی خوشبو، نظروں کی حفاظت کی خوشبو، حرام سے بچنے کی خوشبو، حلال کمائی کی خوشبو، یہ خوشبوئیں ہیں۔ تلاوت کی خوشبو، درود شریف کی خوشبو، یہ کب ظاہر ہوگی؟ یہ اس وقت ظاہر ہوگی جب ہمارا ڈھکن کھلے گا۔ ہمارا ڈھکن جب کھلے گا نا، جب اس کی خوشبو فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، فروح و ریحان و جنت نعیم، لے جا کر کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یہ پاکیزہ روح علیین میں جا کر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاتی ہے۔ پوچھتے بھئی یہ کون سی روح ہے اتنی خوشبو، جہاں جہاں سے جا رہی ہے خوشبو؟ بھئی یہ تو بڑی ایمان والے کی روح ہے، ایمان ہے نا۔ ابو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کسی مکے کے راستے سے چلے جاتے، خوشبو پوری گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی۔ تو اسی طرح ایک ایمان والا، اعمال صالحہ کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو نظام عالم میں خوشبو پھیلتی رہتی ہے۔ فرشتے اس کا میں نے بتایا نا فرشتوں کی غذا ہے، جہاں تلاوت ہے، جہاں ذکر ہے، کہتے ہیں ہلم الی حاجتکم، تمہارا کھانا یہاں پر ہے، آؤ بھائی بیٹھو، آؤ بھائی بیٹھو۔ تو بہرکیف یہ کچھ باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں اعمال صالحہ لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پاکیزہ، کیسے معطر، کیسے پاک صاف رہتے تھے۔ ہمیں ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزگی ہو اور باطنی اعتبار سے بھی ہمیں پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔